نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ماہ ربیع الاول اپنے آب و تاب کے ساتھ شروع ہے اور آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہم اس مہینے کے 12ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں جو رائج تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے وہ 12 ہی ہے، اور اسی طرح روایات اور تاریخ میں اور بھی کئی سارے تاریخ ہیں، مثلا کہ بعض روایات میں 9 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سمجھی جاتی ہے، بعض روایات میں 10 کو، بعض روایات میں 11 کو۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی اہم مہمان مولانا شیخ امجد خان افریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں جانکاری فرمائیں گے اور ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمت مخفی رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد کیا کیا کچھ چینجنگ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام میں، اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں کر دیے، اس کے حوالے سے بھی حضرت ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ لیکن اس سے قبل میں اس بابرکت محفل کا اور اس نشست کا اور اس بیٹھک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں اپنے انتہائی جگری دوست اور انتہائی قربت رکھنے والے بھائی مولانا سمیع اللہ خان صاحب جو ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اس بابرکت محفل کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر چکے ہیں۔ اب باقاعدہ ہم جس مقصد کے لیے آج کی یہ نشست ہم نے رکھی ہے اور ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا امجد خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بھرپور انداز میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آپ نے ہمارے پاس آنے کی آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، تو آپ کا ہم مشکور اور ممنون ہیں۔ حضرت، آپ سے جس طرح کی شروع میں نے ساری باتیں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی، دنیا کی آواز میں میرے سامعین، ناظرین اور علامہ نوید صاحب، مولانا قاری سمیع اللہ صاحب،
آپ کو میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم کام شروع کیا، اور یہ محنت جو آپ نے شروع کی، یقیناً یہ محنت آپ کی اس دنیا کی آواز کے اندر ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ نوید صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع یہ چھیڑا ہے۔ تو یہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں شروع میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حضور کا ہمیں جشن منانا چاہیے یا مشن منانا چاہیے، یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو چونکہ جشن اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جشن منانا یہ غیر مذہب جو غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ وہ ہے کہ سالگرہ جیسے کہا جاتا ہے، برتھ ڈے جیسے کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا شیوا ہے۔ اب اگر یہ اسلام کے اندر اس کی حیثیت ہوتی تو اولا تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی، اور پھر صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے، حضور خود بھی فرماتے کہ بھئی یہ ایک بہت اہم دن ہے، آپ اس کو منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال جی بار بار یہ اور پھر اگر بالفرض ایسے بھی ہم کہہ دیں چلو بالفرض محال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نعوذ باللہ ایسا ہو کہ صحابہ سے بھول گئی ہو وہ چیز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے حضور کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور وہاں 3 مرتبہ سلام پیش کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو وہ صحابی پیچھے سے بھاگتے ہوئے ان کو پکڑا اور کہا کہ عمر آپ واپس کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہ ملا تو واپس ہو جاؤ۔ وہ صحابی نے پکڑا کہ حضور نے یہ بات کیسے کی، میں نے تو نہیں سنی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور نے کیا۔ حضور کے پاس گئے تو حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا جی ہاں میں نے یہ بات بالکل بتائی ہے، اور اس دن آپ نہیں تھے۔ تو اتنا یعنی کہ ان کو اہتمام تھا کہ جلیل القدر صحابی کو پکڑا کہ بھئی یہ بات آپ نے بغیر تحقیق کی بالکل، تو تحقیق کی انہوں نے۔ تو یہ چیز اتنی اہم چیز یہ ان سے کیسے رہ سکتی ہے، تو یہ بھی ان کو یاد ہونی چاہیے تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس کا تعین نہیں فرمایا، پھر صحابہ کرام نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ پھر اس کے اندر بعد میں جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کے اندر بھی نبی صاحب اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ جو فتنہ اٹھنا تھا اور یہ ایک فساد پیدا ہونا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مخفی رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نا غیروں کے تہذیب کی طرح ان کی طرح اس چیز کو بھی ایک عروج دیا جائے۔ یہ اس کے اندر اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے، بہت بڑی حکمت رکھی۔ اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو وفات اور ولادت دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ اب وفات کا جو کنفرم ہے، جو تمام مذاہب کے اندر وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ اب اس کے اندر 9 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 10 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 12 کا بھی تذکرہ آتا ہے، یہاں تک کہ 2 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 2 ربیع الاول میں بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو وفات ہے اس کے اندر بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ 12 ہی کو، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اس کے اندر بھی 2 کا بھی آتا ہے، اس طرح 9 کا بھی آتا ہے، اس کے اندر 12 کے بھی آتا ہے، اور اس کے اندر غالباً 17 اور 19 اس کا بھی آتا ہے، اور ایک میں تو رمضان کا بھی آتا ہے۔ بالکل۔ تو اس طریقے سے مختلف اقوال اس کے اندر ہے، یعنی کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں سارے کے سارے ایک پر متفق ہو جائیں۔ تو کتنی بڑی حکمت رکھی ہے کہ کسی ایک پر اتفاق نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ہمیں اس سے یہ بات لینی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی وفات اور ولادت دونوں کی جب تاریخ متعین نہیں ہے تو ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز کو متعین کر کے اور اس کو ہم نے ایک تہوار بنا دیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید صرف 2 ہی ہیں، اور پھر فرمایا کہ جمعہ مبارک کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ عید ہے، فرمایا کہ عید کے مشابہ ہے۔ اب عید فرمایا 1 سال کے اندر 2 ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی ولادت یہ ہمارے لیے عید ہے، تو گویا کہ ہم اپنی طرف سے ایک ایسی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایجاد فرمایا، تو گویا کہ ہم اس چیز کو ایک قسم کی بدعت کا ایجاد کر رہے ہیں، اور جو کہ گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ سے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں جشن منانا چاہیے، مشن منانا چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے۔ جشن کا تعلق گویا کہ نشو و نما سے ہوتا ہے، اس کا ایک
آسائش سے اور آرائش سے، ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کے انسان کی کردار، انسان کے اعمال اور عبادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آج کل دنیا کے اندر جیسے چراغاں ہو رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹرک کے ذریعے ہو یا وہ یہ جو چراغ اصل ہوتے ہیں وہ جلائے جائیں، تو یہ قسم کے آگ گویا کے چراغ اور یہ آتش پرست لوگوں کا یہ شیوا ہوتا تھا، اور اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس چیز کے خاتمے کے لیے حضور آئے، آج ہم اس چیز کو دوبارہ جو پیدا کر رہے ہیں، اور کر بھی کس لیے کہ حضور کی ولادت، تو گویا کہ ہم اس کام کچھ کرنے لگے جس سے حضور نے منع فرمایا۔ اور اگر ہم محبت کا تقاضا چھیڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد تھا، ولادت کا جو مقصد تھا، وہ تو جو 3 مقاصد تھے ہم ان تینوں سے بالکل دور ہیں۔ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب ہم ان 3 مقصد سے الگ ہیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک جو ہے اس دن کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اسی طریقے سے تزکیہ نفس اس سے بھی ہم دور ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جائے علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نعتخوانوں کو کہ جو نعت حضور کے پڑھ رہے ہوں گے، حضور کی سنت ان کے چہرے سے نظر نہیں آ رہی، کیا یہ محب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو سکتے ہیں؟ حضور کے گستاخ ہی ہو سکتے ہیں کہ جو حضور کی جو سب سے مبارک سنت، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید، ایسی سنت جس کا اس دور کے اندر لوگ مذاق اڑائے اور اس کو تان و تشریح کا نشانہ بنا دیں، جیسے کہ آج کل داڑھی اور پگڑی کو ایک معیوب چیز سمجھا جاتا ہے، تو اس سنت کو اس دور کے اندر زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور آج وہی نعتخوان وہ اس کو کلین شیو کر کے اور آگے کہتے ہیں بھائی ہم عاشق رسول ہیں، تو کیا عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ معلوم ہوا کہ محبت کا دار و مدار، محبت کا اصول وہ فرمانبرداری اور تابعداری بھی ہے، تو ہم نہ تو فرمانبرداری بھی ہے اور نہ تابعداری بھی ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف کس میں ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ہمارا نام آ جائے کہ بھئی یہ حضور کے ریاکاری یہ آ گئی ہے، تو جو ہماری عبادات کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کردار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو محبت کردار سے ظاہر ہوتی ہے نہ کہ گفتار سے، تو گفتار تو انسان کے اور ہوتے ہیں لیکن کردار سے پتہ چلتا ہے کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے تو وہ برتن سے ظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اب اندر سے کھوکھلا برتن ہے تو اس کو آپ جتنا زور سے ماریں گے اس کو اتنا آواز اونچی ہوگی، تو جو بڑا ہوا برتن ہوتا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی، تو لہٰذا محب رسول ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جشن منائے گا تو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو علامہ صاحب یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر خرابی ہیں جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور جو غیر لوگ ہیں ان کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، تو آپ نے بہت اچھی رہنمائی ہمیں دی اور بڑا اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ آگے ہم نے سوال و جوابات کی نشست بھی ساتھ رکھی تھی تو ماشاءاللہ سوالات ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ چودھری ابراہیم صاحب ہمارے پہلے مسئول ہے، سوال کرنے والے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو جو لوگ جلوسوں کا اہتمام فرماتے ہیں تو کیا ہمیں ان جلوسوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ شیخ حدیث صاحب سے انہوں نے گزارش کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی فرمانے سے بنے۔ جی چودھری ابراہیم صاحب، میں آپ کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، چونکہ جو شخص علامہ صاحب سوال نہ اٹھائیں اور اس کو اس چیز کا پتہ ہو وہ منافق ہے، بالکل، اور جس چیز کا اس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ سوال اٹھانے کی اس کے اندر حص ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غافل ہے، ایک قسم میں بیوقوف ہے۔ تو جو سوال اٹھائے تو وہ بندہ ہی سچا اور برحق سمجھا جاتا ہے۔ تو یقیناً ابراہیم صاحب آپ کی بیداری کو سلام ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول کے اندر جو جلوس نکالا جاتا ہے یہ جلوس آیا کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جلوس اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور سے قوالی وغیرہ اور اس کے اندر پھر یہ ساز اور یہ ڈول وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے خاتمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بعثت ہوئی ہے کہ بھئی ان چیزوں کا خاتمہ ہو، یہ غفلتیں یہ ظلمتیں دور ہو اور دین لوگوں کے اندر آئے۔ تو آج ہم یہ جلوس نکال کر تو ہمارا جلوس جو ہوتا ہے یہ بظاہر انسانوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے نہ کہ راحت کے ذریعہ بنتا ہے۔ ہم روڈ بند کر دیتے ہیں، اسی طرح
جو مسافر ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مریض ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، شور شرابہ، یہ چراغاں، یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کی تکلیف دہ بنتی ہیں، نہ کہ ان کو راحت کے ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، الٹا یہ ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے ایک خرافات پیدا کر کے اور لوگوں کو اذیت پہنچانا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مقبول چیز یہی تھی۔ اور علامہ صاحب ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بازاروں کو اور یہ جو گلیوں کو سجایا جاتا ہے، بالکل یہ لائٹیں وغیرہ لگانا اور یہ چیزیں ایسے، تو یہ چیزیں ان چیزوں سے ان کو سجا کر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے حضور راضی ہوں گے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها بالکل وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو مسجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور بازار اللہ کو سب سے مبغوض ہے۔ اور مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اگر آرائش اور یہ نشو نما کی چیزیں بن جائیں، اس کے اندر یہ لائٹیں لگ جائیں، تو یہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ قیامت کی علامتیں ہوں گی کہ مسجدیں ہوں گی تو ویران، لیکن بظاہر بڑی چمکتی دمکتی آپ کو نظر آئیں گی، یہ قیامت کی علامتیں ہوں گی۔ اور چل جائے کہ پھر بازار سج جائے، بازار تو سب سے مقبول ترین ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر بازاروں کو ہم نے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ان کو چراغاں بنانا ہے، تو سچائی سے، امانتداری سے، دیانتداری سے، ان چیزوں سے بازار سجتا ہے، نہ کہ لائٹوں سے بازار سجتا ہے۔ ہم جھوٹ کو ختم کریں، اس سے پاک کریں، دھوکے کو، فریب کو، ان چیزوں کو ہم نکال کر بازاروں کو پاک کریں۔ تو یہ لائٹوں سے بازار نہیں سجتے، کرداروں سے بازار سجتے۔ ماشاءاللہ شیخ حدیث صاحب، آپ نے ہمارے اس سوال کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا، اور آپ نے یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کو مطمئن کیا ہوگا۔ ہمارے بھائی چودھری ابراہیم صاحب وہ سوال کر رہے ہیں کہ کپڑوں کو جو ہم سبز رنگ وغیرہ لگا کر اس کو ہم پہنتے ہیں، تو یہ ایسے کپڑے پہننا یہ کیسا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا تقاضا ہے، یا اس میں کسی اور کے ساتھ مشابہت کا کوئی شبہ یا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھو علامہ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر حضور کا جو لباس ہے وہ ہم اپنائیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو حضور کو سب سے زیادہ پسند جو تھا تو وہ لباس جو تھا وہ سادہ لباس اور سفید لباس، جس کا قرآن کے اندر جیسے کہ آپ حضرات اس کو اپنے سامعین کے درمیان یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے خطابت کے اندر ابھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بہترین لباس ہے تو وہ کون سا لباس ہے؟ صلحاء کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ اب یہ جو سفید لباس ہے یہ اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب ہے، اس وجہ سے کہ انسان کا کفن بھی جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ اب یہ چیز کہ یہ جو سبز ہلالی رنگ کا ہم ایسے لباس ہم پہن لیں اور ہم یہ کہیں کہ حضور سے یہ محبت ہے، تو لباس ہمیں جنت میں لے جانے والے نہیں ہے، ہمیں اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہمارے اعمال گنبد حضرہ سے ملنے والے ہوں، ہمارے لباس گنبد حضرہ سے ملنے والے بے شک ہوں۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ جو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو، شکل و صورت کو نہیں دیکھتے کہ آپ نے اچھے لباس پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ جنتی ہیں، نہیں تو آپ نہیں ہیں، نہیں، بلکہ آپ کے دلوں اور اعمال کو دیکھا جائے گا کس خلوص سے اور کس انداز سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جو عبادت کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ شرف قبولیت میں ہوگی، نہ کہ آپ کا لباس اور آپ کی جو ہے گفتار ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سارے غزوات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی موقعوں پر آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو ساتھ لیا اور آپ نے ان کو ساتھ لے جایا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کس طرح کی برابری رکھا کیا کرتے تھے؟ کیونکہ آج کل عوام میں یہ انتہائی ایک بریک اپ ہے اور ان چیزوں میں بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ گھریلو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رکھا کیا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ ہمیں ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو علامہ صاحب، آج کل معاشرے کے اندر دیکھا جائے جہاں آپس میں تضاد ہوتا ہے تو وہ اگر کسی گھرانے کے اندر دیکھا جائے تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مزاج کو نہیں سمجھتے، اور مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے
پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم ان چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم پورا انصاف نہیں کر پاتے. اور وہ سب سے بڑی چیز میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ہے وہ مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے. اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی، اب اس کا مقصد ہم نہیں سمجھتے. جوائنٹ فیملی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اکٹھے رہنا، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو حضور کے جو حضر کی، سفر کی، یعنی کہ تمام تر غزوات کی یا عام زندگی کو ہم دیکھیں تو حضور نے کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ حضور نے فرمایا کہ چلو آج مجبوری ہے تو ان کے ساتھ تھوڑا یہاں کچھ تھوڑی بہت زیادتی ہوگی تو کسی مجبوری کی وجہ نہیں. حضور نے اپنے آپ کو مؤخر کیا، پہلے اس چیز کو مقدم کیا اس وجہ سے کہ یہ پورے معاشرے کے لیے ایک طریقہ اور پل بننا تھا. ہاں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عدل و انصاف کو پیمانے پر رکھا کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور خاص کر اپنے گھرانے کے ساتھ، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اگر سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نکاح کی استطاعت رکھتے ہو، اور دوسری یہ کہ تمہارے اندر مالی قوت اتنی ہے کہ تم جو ہے نا اس کے حقوق ادا کر سکو، نان نفع پورا کر سکو، تو پھر شادی. تو آپ کے اندر اگر یہ استطاعت ہے تو تب کریں، نہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ مردانی قوت کو آپ دے کر اور نان نفع آپ نہیں پورا کر سکتے، تو یہ گویا کہ ناانصافی اور ایک ظلم ہے جو آپ ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. تو اپنے گھریلو معاملہ جو ہے اس کے اندر اکثر کوتاہی پائی جاتی ہے. ہمارے دینی طبقات کے اندر دیکھا جائے، ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑا. تو ہم حضور کی سیرت کو اپنا ان شاء اللہ ہماری یہ کمی دور ہو جائے. جی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کو عقیدت اور محبت کے لیے صرف نعت وغیرہ کا کوئی پروگرام وغیرہ ہم منعقد کرتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی جاتی ہے، اس میں کوئی خرافات وغیرہ نہیں ہوتے اور اس میں کوئی ایسے ڈول باجے یا ایسی بے حیائی اور فحاشی وغیرہ نہیں ہوتی، تو کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دے رہی ہے؟ کہ جی علامہ صاحب بالکل آپ نے بہت اہم سوال کیا. جیسے کہ عام طور سے مساجد کے اندر محافل وغیرہ ہوتی ہیں اور پرامن طریقے سے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی دین اور تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں تو کہتا ہوں کہ مساجد یا گھر گھر میں ایسی محفلیں ہونی چاہیے جس میں حضور کا تذکرہ ہو، درود شریف ہو، اس کے اندر اچھے اچھے صحابہ کرام کے واقعات ہوں اور حضور کی سیرت کو سنایا جائے. تو یہ گویا کہ یہ اصل ہمارے لیے جو ہے نا حضور کا مشن اپنانے کے ذریعے یہ ہے کہ ہم اپنے گھر گھر میں، ہر محلے میں اور ہر مسجد کے اندر ہم یہ ایسے پروگرامات کا انعقاد کر کے اور حضور کے گویا کہ سارے صحابہ کے لیے ہم تحفۃ نذرانہ اس کو پیش کر دیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے اہم طریقہ ہے، نہ کہ ہم غیر شرعی اور حدود کراس کر کے یہ کریں. حضرت آپ کا بہت بڑا ٹائم ہم نے لیا، بس آخری سوال کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بہت بعد شکریہ آپ کی بڑی مصروفیات ہے. پتہ چلا ہے کہ ابھی آپ نے رات کو ٹائم دیا ہوا ہے، وہاں آپ نے بیان کے لیے بھی جانا ہے. جی ایسے تو اس سے پہلے یہ آخری سوال آپ اس کے بارے میں بھی آپ رہنمائی فرما دیں. ہمارے بھائی مولانا چودھری ابراہیم صاحب، خیر مولانا تو نہیں لیکن ویسے عقیدت اور محبت میں نے ان کے لیے کہہ دیا، علماء سے ان کی بہت محبت ہے اور الحمدللہ کافی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے جڑے ساتھی ہمیں یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ان محبتوں میں مزید اضافہ فرما دے. اور مجھے تو اس معاملے میں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ احبک الصالحین ولست منہم، احبک الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. تو چاہے ہم جیسے کیسے بھی ہو لیکن صلحاء کے ساتھ اگر ہماری محبت عقیدت ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. تو بھائی سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ جلوس وغیرہ میں جو لنگر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا کھانا کیا شریعت کی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے آپ ضرور دیکھا جائے تو شریعت کے روح سے اب ایسی چیز جس کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اگر دیکھا جائے تو غیر اللہ کے نام پہ اگر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس اب ایسی چیز ہے کہ اس کی ذبح نہیں ہے
تو وہ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر اب کھانے میں چاول وغیرہ ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر اگر گوشت وغیرہ استعمال نہیں ہوتا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں لیکن احتیاط اسی لیے ہے کہ آپ ان کے معاون نہ بنیں. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں. بالفرض اگر آپ اس میں شامل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کھانے میں کوئی ذائقہ ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ سارا کا سارا رزق اللہ تعالیٰ کا ہے اور یقیناً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس دن یہ جو دیتے ہیں تو یہ اپنی اس حضور سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے دیتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پہ دیتے ہیں. اچھا گمان رکھنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ طریقہ ان کا غلط ہے. طریقہ انہوں نے غلط اپنایا جس کی وجہ سے یہ ایک فساد اور فتنے کی طرف اور بدعت کی طرف یہ چیز چلی جائے. باقی اگر وہ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں شریعت کے حدود کے دائرے کے اندر رہ کر یقیناً یہ علم جیسا میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی جنتی ہے. اگر صرف مطلب صرف کیا ہے کہ نیت بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام ہمارا بہت اچھا رہا ہوگا. جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہمارے ساتھ اس معاملے میں جو شریک رہے ہم ان کا تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے وقت نکالا, ہمیں دیکھا, ہمیں سنا. یقیناً ہم نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے سب کو. میں آخر میں علامہ صاحب یہ پیغام دوں گا اپنے سامعین و ناظرین سے کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب پر چینل ہے حکمت میڈیا, تو میں تمام حضرات سے یہ درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرات اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ہر موقع پر اور موقع محل کی مناسبت کے لحاظ سے آپ کو اس میڈیا سے اور اس دنیا کی آواز سے آپ کو انشاءاللہ العزیز اچھی معلومات ملیں گی. ہماری یہ کوشش یہ کاوش یہی ہے کہ ہم چند ساتھی مل کر اور اپنی اس عوام کو جو ہے دین سے جوڑے رکھیں اور وہ اسی ذریعے سے ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ نعمت کی دنیا ہے تو آج کل لوگ اس پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ اس حوالے سے بہت اچھی معلومات ہم دیں گے. ہماری یہی کوشش ہے, ہماری ٹیم بھی اسی کوشش اور کاوش میں لگی ہے. اور میں چودھری ابراہیم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر پروگرام میں جڑے رہتے ہیں اور انتہائی ہم سے محبت کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.